السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حدیث نمبر 2 سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شيء، اخرجہ الثلاثة وصححہ احمد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سب سے پہلے تو جو صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ یہ خدرہ سے ان کا تعلق ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ تو یہ انہوں نے ایک خاص سوال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ سوال بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سوال کیا تھا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ تو بہرحال ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ان کا نام سعد بن مالک ہے، سعد بن مالک بن سنان انصاری صحابی ہیں۔ یہ خدرہ جو ہے یہ انصار کا ایک قبیلہ ہی ہے، خدرہ اس کی طرف ان کی نسبت ہے۔ جنگ احد میں آپ نے شرکت نہیں کی تھی عمر کم ہونے کی وجہ سے۔ 74 ہجری میں آپ کی وفات ہے، 74 ہجری میں آپ فوت ہوئے ہیں۔ تقریباً 80 سے زیادہ ان کی عمر بنتی ہے، 86 سال تقریباً، یعنی 86 سال عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الماء، بے شک پانی، طہور پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، طاہر و مطہر، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لا ينجسہ، اسے پلید نہیں کرتی، نجس نہیں کرتی، شیء، کوئی چیز بھی۔ یہاں پانی کا مطلق طور پہ حکم بیان ہوا، پانی پاک ہے، کوئی چیز اس کو پلید نہیں کرتی، جب تک وہ پانی پانی ہے تب تک وہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یہ آپ اگر سوال ہے تو وہ کیجئے، آپس میں بات چیت نہ کریں۔ جی، ایک نے لکھا سکرین شو نہیں ہو رہی، کیا سب کی نہیں ہو رہی؟ شاید سب ہو رہی ہے شو۔ جی ٹھیک ہے، جن کا ایشو ہے وہ دوبارہ سے جوائن کر لیں۔ تو دوسری حدیث مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا کہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی چیز بھی ناپاک نہیں کر سکتی۔ تو آئندہ احادیث بھی ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ملائیں گے، پھر جو سب احادیث کو ملا کر حکم ہوگا وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ یہاں انہوں نے کہا اخرجہ الثلاثہ، اسے ائمہ ثلاثہ نے تخریج کیا ہے، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ الثلاثہ سے مراد کون سے 3 ائمہ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں، کون بتائیں گے؟
تاخیر نہ کریں, ذرا جلدی جلدی جواب دیا کریں. جی ماریا بولیں. عثمان آپ بولیں, آکے کوئی ایک بولیں. ابو داؤد، ترمذی اور نسائی. جی ائمہ ثلاثہ سے مراد امام ابو داؤد, امام نسائی اور امام ترمذی ہیں. اب دیکھا نا, آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے اور جلدی جواب نہیں دیا, جبکہ حاضر آ کریں ہر وقت. جی تو کل میں ایک بات آپ سے وہ ذکر کرنا بھول گیا. یہ جو متن ہے اس کو متن بولتے ہیں. هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. قوسین کے درمیان جو ہے نا, یہاں بھی ان الماء طہور لا ينجسہ شیء. تو آپ نے کوشش کر کے اس کو یاد کرنا ہے. یہ جو پہلے ہے نا, ابو سعید خدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اگر یاد کر لیں تو بہت بہتر. اسی طرح آخر میں جو حوالے کے طور پر یہ حدیث کی صحت یا ضعف کے متعلق آپ سب بات کرتے ہیں, وہ بھی اگر یاد کر لیں بہت بہتر. تو اگر نہ یاد کر سکیں تو صرف متن جو ہے وہ کم از کم ضرور یاد کیجئے. وہ کہتے ہیں کہ اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. جو کام آپ نہیں کر سکتے رہنے دیں, نہ کریں. جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اس لیے میرے خیال میں متن یہ بہت مختصر ہے اور آپ انشاءاللہ یہ آسانی کے ساتھ کر بھی سکیں گے. تو ان الماء طہور لا ينجسه شيء, اس کو دہرائیں, جس کو یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. جی وعن ابی امامة الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. اس روایت کے راوی ہیں ابو امامہ باہلی. باہلا قبیلہ ہے جس کی طرف ان کی نسبت باہلی ہے. تو ابو امامہ ان کی کنیت ہے, نام جو ہے سدئی ہے. سدئی بن عجلان, سدئی بن عجلان, یہ نام ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کا. مصر میں آپ زیادہ تر رہے ہیں اور 81 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں. 81 ہجری میں ملک شام میں سب سے آخر میں وفات پانے والے یہ صحابی رسول ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ. تو ان سے روایت ہے, انہوں نے کہا, جس کا مائک اپنا کیمرہ آن ہے نا اس کو آف کر لیں. جی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء, بے شک پانی, لا ينجسہ, اسے پلید نہیں کرتی, نجس نہیں کرتی, شیء, کوئی چیز بھی. جس طرح ہم نے گزشتہ حدیث مبارکہ میں بھی پڑھا ہے. الا, مگر, ما, جو, غلبہ, غالب آ جائے, علی ریحہ, یہ ہی ضمیر کا مرجع الماء ہے, علی ریحہ, اس کی بو پر, وطعمہ, اور اس کے ذائقے پر, ولونہ, اور اس کے رنگ پر. تو یہ تین چیزیں ہو گئیں. ایک ہو گیا بو, دوسرے نمبر پر ذائقہ, اور تیسرے نمبر پر رنگ. ان کو کہتے ہیں اوصاف ثلاثہ, اوصاف ثلاثہ, تین وصف. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پانی کے پاک یا ناپاک ہونے میں ان تین چیزوں کو دیکھا جائے گا. اگر تو پانی کی جو بو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی, پانی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا, پانی کا رنگ تبدیل نہیں ہوا, تو وہ پانی کیا ہے؟ وہ طاہر بھی ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ مطہر بھی ہے. لیکن اگر ان تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی تبدیل ہو گیا تو پھر پانی اپنی طہوریت سے نکل جائے گا، مطہر نہیں رہے گا. طاہر کے متعلق پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر جو چیز ملائی گئی ہے وہ پاک ہے، جس طرح میں نے کل ذکر کیا لیمو کا پانی وغیرہ وغیرہ. اگر پاک چیز ملائی گئی تو پھر وہ کم از کم طاہر تو رہے گا، لیکن مطہر والا جو وصف ہے وہ اس میں سے ختم ہو جائے گا. اور اگر پانی کے ساتھ کوئی طاہر چیز نہیں ملی، کوئی گندی چیز آ کر مل گئی جس کے ساتھ وہ پانی اسمیل زدہ ہو گیا، اسے اسمیل آ رہی ہے، تو اس صورت میں وہ پانی مطہر تو رہا ہی نہیں، طاہر بھی نہیں رہا. اسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے تخریج کیا ہے، اور امام ابو حاتم رازی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. ضعیف کیوں قرار دیا؟ یہ 4 نمبر حاشیہ ہم نیچے دیکھ سکتے ہیں. یہ روایت ضعیف ہے. رشدین بن سعد یہ ایک راوی ہے اس کی سند میں، وہ ضعیف ہے، اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف قرار پائی. تو استنادی طور پر تو یہ روایت ضعیف ہی ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے. امت کا اجماع ہے کہ یہ اوصاف ثلاثہ ان میں سے کوئی ایک بھی بدل جائے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. ابھی آپ اس کو پڑھیں گے، جس کو یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے. ان الماء لا ينجس شيء، پہلے اتنا یاد کر لیں، پھر الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. یہ 2 احادیث ہم نے پڑھی ہیں، ماشاءاللہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. تو ابھی آئندہ مزید ہم احادیث پڑھیں گے، پھر یہ اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ انشاءاللہ واضح ہوگا. اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. وَلِلْبَيْهَقِيِّ، اور بیہقی کے لیے ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ، ان کی کتاب میں الفاظ کیا ہے؟ الماء طہور، الماء پانی، طہور پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. الا یہ کہ ان اگر تغیر بدل جائے، ریحہ اس کی بو، او طعمہ یا اس کا ذائقہ، او لونہ یا اس کا رنگ، بنجاست ایسی نجاست کے ساتھ، تحدث جو گرے، واقع ہو، فیہ اس پانی میں، فیہ اس پانی میں، ایسی نجاست اگر پانی میں گرتی ہے جس کے ساتھ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے تو پھر وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. ایسا پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. جی، اس روایت کو بھی ضعیف ہی قرار دیا گیا، کیونکہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو گزشتہ روایت کو صحیح لغیرہ یا حسن لغیرہ بنا دیا جاتا. تو معلوم ہوا جس میں اوصاف ثلاثہ کا تذکرہ ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے. بہرحال آئندہ 1-2 احادیث پڑھ کے انشاءاللہ ہم اس کا جو مفہوم ہے وہ متعین کریں گے. اس کو بھی ایک بار یاد کیجئے. وَلِلْبَيْهَقِي الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ. جنہیں یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. جی، تو اب تک جو ہم نے پڑھا وہ یہ تھا، پانی جو ہے مطلق طور پر وہ پاک ہے. پھر ہم نے اس کے 3 اوصاف پڑھے، اس کی بو، اور اسی طرح اس کا ذائقہ، اور تیسرے نمبر پر اس کی رنگت. یہ ہیں جی اوصاف ثلاثہ. ہم نے پڑھا کہ اس میں سے کوئی ایک وصف بھی تبدیل ہو گیا تو پانی اپنی اصل حالت پر نہیں رہے گا، طاہر مطہر نہیں رہے گا. اب ہم جو 5ویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت. یہ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ معروف صحابی رسول،
امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، اور یہ باپ بیٹے دونوں اکٹھے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جو زاہد اور بڑے بڑے پختہ علم والے صحابہ ہیں نا، ان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی نام ہے۔ 73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں آپ کی وفات ہے، اور ذی طوا جو جگہ ہے مکہ میں ہی، وہاں ان کی تدفین ہوئی ہے رضی اللہ عنہما۔ قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان الماء، اذا جب، کانا ہوگا الماء پانی، قلتینی دو قلے، دو مٹکے، جب پانی ہوگا دو مٹکے۔ مٹکے کیا ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، مٹی کا برتن بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو آگ میں پکایا جاتا ہے، تو پھر وہ باقاعدہ برتن بن جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں چاٹی ہے، یا اسی طرح وہ بچے جو پیسے جوڑنے کے لیے غلہ جات رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ صورت موجود ہے۔ بہرحال دو مٹکے، جب پانی دو مٹکے کے برابر ہوگا، لم یحمل وہ نہیں اٹھائے گا، الخبث پلیدگی کو، نجاست کو، خباثت کو۔ یعنی یہاں صرف اوصاف ثلاثہ کا ذکر تھا گزشتہ روایات میں، لیکن اس حدیث میں پانی کی جو مقدار ہے اس کا بھی بیان ہے۔ گزشتہ حدیث میں صرف اوصاف ثلاثہ، اور یہاں پانی کی مقدار کا بھی تذکرہ ہے۔ وفی لفظ، اور ایک لفظ کیا ہے، لم ینجس، لم یحمل الخبث کی جگہ ایک روایت میں لم ینجس کے الفاظ ہیں کہ وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ اخرجہ الاربعۃ، اسے ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، کون بتائیں گے؟ یہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ۔ نون کے اوپر فتح پڑھتے ہیں نسائی، نسائی، جی، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ۔ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان، اس کو امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ جی، اب میں نے ذکر جیسے پہلے 2-3 بار کیا کہ یہ ساری احادیث پڑھ کے ان کا مفہوم انشاءاللہ متعین کریں گے، تو اب آپ نے دونوں طرح کی روایات پڑھ لیں۔ یہ بار بار میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ایک اوصاف ثلاثہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں مقدار کا ذکر کیا گیا۔ یہ جو دو قلے ہیں، اس کے متعلق اس وقت آپ کے سامنے یہ اسلامی اوزان، اس کا صفحہ آپ کو شو ہو رہا ہے۔ قلہ جو ہے یہ 250 رتل بنتا ہے عربی اس کا وزن، اور اس کا برطانوی وزن بنائیں تو 2 من سے کچھ اوپر بنتا ہے۔ تو یہی آپ جب 2 قلے بنا لیں گے تو یہ پھر 5 من سے زیادہ بنے گا، تقریباً یہ 10 سیر 15 چھٹانک، تو 27 کلو گرام آپ تقریباً کہہ لیں، یعنی 5 من سے زیادہ پانی ہے، 5 من سے زیادہ پانی ہے۔ اس کے متعلق ایک اور بات یاد رکھیں کہ اس وقت مٹکے کئی طرح کے چلتے تھے۔ یہاں مراد کون سے مٹکے ہیں؟ یہ قبیلہ حجر ہے، قبیلہ حجر، اس کے مٹکے جو ہے نا وہ عرب میں معروف تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جنت میں جو سدرۃ المنتہا ہے اس کے بیر جو ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ نبقھا مثل قلال حجر، اس کے جو بیر تھے وہ حجر قبیلے کے جو مٹکے ہیں نا ان کے برابر، اتنے اتنے بڑے بیر تھے سدرۃ المنتہا کے۔ جو درخت ہے بیری کا، اس کے بیر حجر قبیلے کے جو مٹکے ہیں اتنے اتنے تھے۔ تو یہاں سے امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی یہ خاص استدلال کیا ہے، ان کے ہاں یہ روایت بھی موجود ہے کہ اس سے مراد قلال حجر مراد ہے۔ تو قلال حجر کا بھی ہم نے پڑھ لیا کہ دونوں قلے اگر آپ ملائیں تو یہ پانی تقریباً 5 من اور 27 کلو گرام بنتا ہے۔ اب یہ بات سمجھیے، 5 من اور 27 کلو گرام جو پانی ہے اس کو کہتے ہیں مائع کثیر، زیادہ پانی، مائع کثیر۔ اگر مائع کثیر ہے یعنی 5 من
27 کلو گرام یا اس سے زیادہ ہے، پھر ہم اوصاف ثلاثہ کو دیکھیں گے. اگر اس میں سے کوئی نجاست گرتی ہے پھر ہم اس کے اوصاف ثلاثہ کو دیکھیں گے کہ کہیں اس پانی کا رنگ تبدیل تو نہیں ہوا، ذائقہ تبدیل تو نہیں ہوا. لیکن اگر 5 من سے کم پانی ہے پھر خواہ اس کا ذائقہ، رنگت، بو تبدیل ہو نہ ہو، نجاست گرنے کے ساتھ ہی وہ پانی ناپاک ہے. اس بات کی سمجھ جنہیں آئی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. یہ مکمل احادیث کا مفہوم کون سمجھ پائے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایک چھوٹا سا کویسچن تھا کہ آپ نے جو پہلے اوزان کی فہرست نکالی تھی اس میں برطانوی وزن 2 تھے، اوپر بھی برطانوی وزن تھا اور نیچے بھی، تو اس کی مطلب برطانوی وزن 2 لکھے ہوئے ہیں، ایک میں 2 من اور کچھ تھا اور ایک میں 5 من، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. وہ 2 من تھا ایک کلے کا. جی جی یہاں قلتین ہے نا، 2 کلے، جی صحیح ہو دونوں گیا. کا ملا کر 5 من سے کچھ اضافی بنا. جزاک اللہ. جی تو یہ اسد لاشاری ہیں. جی آپ مفہوم بیان کریں. جی السلام علیکم. علیکم اگر پانی السلام. 5 من 27 کلو گرام 2 کلے مطلب بنتے ہیں، اگر پانی اتنا ہے تو اس میں اگر نجاست گرتی ہے تو وہ تو ناپاک ہو جائے گا پانی. اگر اس سے زیادہ تو پھر اوصاف ثلاثہ کو دیکھیں گے. نہیں، اشال شیخ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، آپ بولیں. جی سر، اس میں یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو جائے، جو مٹکے ابھی آپ نے جو وزن بتایا 5 من یا 27 من، تو 27 اتنا کلو گرام. 27 کلو گرام اتنا جب پانی ہو جائے اور اس کے اندر اگر تبدیلی نظر آئے تو پانی پاک ہوگا. کوئی تبدیلی اگر یہ نظر آئے تو پانی پاک ہی رہے گا، نہیں اور اس سے نہیں کم سمجھ پانی ہوگا پائے. تو وہ نجاست. بنت نذیر آپ بولیں. بنت نذیر شاید بول رہی ہیں لیکن مجھ تک آواز نہیں آ رہی. جی ابو عبد الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، اگر پانی جو ہے وہ 2 کلوں سے کم ہوگا تو اگر اس کے اندر نجاست پڑے گی تو وہ تو ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر ہاں 2 کلو سے زیادہ ہوگا اور اس کے اندر نجاست پڑے گی تو پھر اس کو دیکھیں گے. پھر اوصاف ثلاثہ کو دیکھیں گے. جی جی دوبارہ ہم اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ 2 کلوں سے کم پانی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جگ ہے، اب جگ میں پانی 2 کلے تو نہیں ہوتا نا، تو جگ میں اگر کوئی نجاست گری، کوئی بھی نجاست، تو اس پانی کی رنگت، بو، ذائقہ تبدیل ہوا یا نہیں ہوا، نجاست گرنے کے ساتھ ہی وہ ناپاک ہو جائے گا، وہ سارا پانی ناقابل استعمال ہے. لیکن اگر 2 کلوں سے زیادہ پانی ہے، 2 کلے یا 2 کلوں سے زیادہ پانی، اس میں اگر نجاست گرے گی پھر ہم دیکھیں گے اوصاف ثلاثہ کو کہ 3 اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل تو نہیں ہوا. جیسے ہمارے ہاں سوئمنگ پول ہوتے ہیں، یہ ایک واضح مثال ہے چونکہ کثرت سے ان کا استعمال ہے. تو اب دیکھیں یہ 2 مٹکے جو ہیں اس سے زیادہ پانی ہوتا ہے ان میں، تو ان میں اگر کوئی آدمی، کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، بس اوقات کسی نے پیشاب کر دیا، اب لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں کہ میں اس پانی میں اب نہیں نہاؤں گا کیونکہ فلاں آدمی اس نے بتا دیا کہ میں نے اس میں پیشاب کیا ہے. اب اس صورت میں وہی کل والی بات، تبا والی، تبا چاہتی نہیں ہے اس کی تو نہ نہائے، لیکن اگر اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی پانی بدلا نہیں ہے، پانی بالکل اپنی اصلی حالت پر ہی ہے کیونکہ وہ ماء قلیل نہیں بلکہ کثیر ہے، تو وہ پانی پاک ہے، اس میں نہایا جا سکتا ہے. اس آدمی کی تبا نہیں چاہتی تو یہ نہ نہائے.
تو سر ہم نے بھی تو یہی سمجھا، ہم نے بھی یہی کہا کہ اگر 2 کنوں سے مطلب کم پانی ہے، اور جیسے جگ جیسے آپ نے مثال بتائی، تو ہم نے بھی یہی سمجھا کہ اگر اس کے اندر کوئی سی بھی چیز گر جاتی ہے تو ہم نے اس کو بس فوراً نجس سمجھنا ہے، چاہے اس کا رنگ یا کلر بدلے یا نہ بدلے، ذائقہ بدلے یا نہ بدلے، ہم نے اس کو ناپاکی سمجھنا ہے۔ لیکن 2 کنوں سے زیادہ کثیر تعداد میں پانی، جیسے ابھی آپ نے سوئمنگ پول کا بتایا، اور وہاں پر تو پانی تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے، فریش بھی ہوتا رہتا ہے، جی تو جی وہاں پر اگر کوئی کہتا ہے کہ یہاں پر میں نے ناپاکی کر دی ہے، تو لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ کیونکہ پانی بہتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، تو دل کی بات ہے، طبیعت کی بات ہے۔ ہم نے بھی یہی سمجھا حدیث مبارکہ کا جی اب آپ مفہوم۔ نے ٹھیک سمجھا۔ ٹھیک، الحمدللہ سر۔ سر انہوں نے چینج ہونے کا تذکرہ کیا، اس میں چینج ہونا تو اس میں شامل نہیں ہے نا، جیسے وہ یہ کہہ رہے کہ ہاں چینج وہ ہوتا رہے اضافی ساتھ طور ساتھ۔ پہ انہوں نے ذکر کیا ہے، سوئمنگ پول کی اگر مثال لی جائے تو وہ انتظامیہ اس کو تبدیل کرتی رہتی ہے پانی کو، بسا کا تو ایک دن میں 2-3 بار بھی تبدیل، 2 بار تقریباً تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ تبدیل کیمیکلز ڈال کے کر لیتے ہیں اور کچھ اس کو بالکل ہی بدل لیتے ہیں۔ جی اصلاً یہ سوال جو تھا نا وہ میں نے ذکر کیا جو گزشتہ حدیث مبارکہ میں بھی، تو یہ سنن نبی داؤد میں روایت ہے، بئر بضاعہ کے حوالے سے۔ آپ ذرا اس کو دیکھیے، میں المکتبۃ الشاملہ سے وہ روایت تلاش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے نا المکتبۃ الشاملہ کی؟ جی سر، نظر آ رہی ہے۔ آئیے دیکھیے، باب ما جاء فی بئر بضاعہ، یہ کنواں تھا، یہ اس کے متعلق روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی۔ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، پوچھا گیا، انا توضأ من بئر بضاعہ، کیا ہم بئر بضاعہ سے، بضاعہ کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ وہی بئر، اور یہ ایسا کنواں تھا، یطرح فیہا الحیض، جس میں حیض کے کپڑے وغیرہ پھینکے جاتے تھے، ولحم الکلاب، اور اسی طرح کتوں کا گوشت بھی بسا اوقات اس میں گرا دیا جاتا، والنتن، اور اسی طرح اسمیل زدہ کوئی بھی چیز اس میں گرا دی جاتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کرے گی۔ اب یہ جو پانی ہے بئر بضاعہ، بضاعہ کا جو یہ کنواں ہے، یہ 2 قلوں سے، 2 مٹکوں سے زیادہ پانی تھا، اس لیے اس میں نجاست والی چیزیں گرائی بھی جاتی، لیکن اس کا اثر اس پانی کی صحت پر نہیں ہوتا تھا، پانی اپنی اصل حالت میں ہی رہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا نا کہ یہ ہوتا ہے حدیث مبارکہ کا سبب ورود، تو یہ سبب ورود ہے جو بھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی۔ جی الحمدللہ یہ حدیث مبارکہ ہم جان چکے ہیں الحمدللہ، اس کا مفہوم بھی کہ پانی جب 2 قلے یا اس سے زیادہ ہوگا پھر ہم اوصاف ثلاثہ کو دیکھیں گے اگر اس میں کوئی نجاست گرتی ہے تو، لیکن اگر 2 مٹکوں سے پانی کم ہے پھر کوئی بھی نجاست گرنے کے ساتھ ہی وہ پانی ناقابل استعمال ہے۔ جی اب ہم سر ایک آگے، سوال ہے، جی سر جیسے بعض اوقات ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم راستوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹرین پر جا رہے ہوتے ہیں یا بائی روڈ جا رہے ہوتے ہیں، تو کہیں کہیں ایسے بڑے جیسے تالاب بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر بھینسیں بھی اس میں تیر رہی ہوتی ہیں، نہا رہی ہوتی ہیں، اور وہ کچھ لوگ جو وہاں علاقے کے ہوتے ہیں
عورتیں وغیرہ وہ دھو بھی رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بہتا ہوا پانی نہیں ہوتا لیکن ایک گھڑا ہوتا ہے جیسے ایک تالاب کی طرح، تو کیا پھر اس میں یہ دونوں چیزیں صحیح ہوتی ہیں؟ اس میں بھی یہ دیکھیں نا آپ، وہ مائع قلیل ہے یا کثیر ہے، اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ پانی زیادہ یا تھوڑا ہے۔ اگر وہ پانی تقریباً زیادہ زیادہ ہے ہی ہوتا ہے، اور زیادہ اس ہی کے ہوتا ہے اوصاف بڑا سارے سکتا ہے۔ کلیئر ہیں، کوئی وصف خراب نہیں ہے۔ لیکن سر جیسے دکھنے میں ہمیں کراہت سی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ بات میں نے کل اسی لیے واضح کر دی تھی کہ طبع چیز اور ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں نا، یہ تو آپ نے اس کا ذکر کیا، آپ نے شاید بڑی کوئی نہر دیکھی یا نہیں، بس اوقات جو بڑی نہریں ہیں ان میں بھی لوگ اپنی بھینسیں وغیرہ لے جاتے ہیں، انہیں تو سر بہت دیکھا ہے، بہت، دیکھا وہ تو ہے۔ روزانہ دیکھ رہے ہاں، تو ہوتے وہ ہیں کہ پانی اس میں بھی بہتا ہوتا ہے اور بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ وہ تو ماشاءاللہ سے اتنی اس میں جیسے فلو ہوتا ہے پانی میں، بہت تیزی سے چل رہا ہوتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل احدکم، لا یغتسل، غسل نہ کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء، ایسے پانی میں، الدائم، جو کھڑا ہوا ہے، کھڑا پانی، ٹھہرا ہوا پانی، وہوا، اس حال میں کہ وہ جنوبن، جنبی ہو۔ جنبی کا مطلب ایسا مرد یا عورت جس کے اوپر غسل فرض ہو، تو ایسے آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھڑے پانی میں غسل نہ کرے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وللبخاری، اور امام بخاری کی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لا یبولن احدکم، ہرگز پیشاب نہ کرے تم میں سے کوئی ایک، فی الماء، ایسے پانی میں، الدائم، جو ٹھہرا ہوا ہے۔ الدائم کی تفسیر آگے حدیث میں خود بھی آگی، الذی لا یجری، الدائم لفظ کی وضاحت ہے، الذی لا یجری، الذی، وہ پانی، لا یجری، جو جاری نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ ثم، پھر، یغتسل فیہ، وہ اس میں سے غسل بھی کرے۔ کیا مطلب؟ تم میں سے کوئی آدمی اگر پیشاب کرتا ہے کھڑے پانی میں، جو چلتا ہوا پانی نہیں ہے، تو پھر وہ اس میں سے غسل کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہ ثم جو ہے نا، یہ استبعاد کے لیے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دوری، مطلب کہ جو عقل مند آدمی ہے اس سے یہ بات تصور ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ پہلے پانی میں آ کر پیشاب کرے پھر اسی پانی میں غسل کرنا شروع کر دے۔ یہاں لفظ فی ہی کے ہیں، اس میں سے، اور مسلم میں جو الفاظ ہیں وہاں منہ کے لفظ ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ فی ہی کا مطلب ہے کہ اس پانی میں، مطلب وہ جو تالاب سا یا یہ کوئی بھی اس طرح کا بنا ہوا ہے، تو اس میں وہ جا کر سب سے پہلے اس نے پیشاب کیا، اور پیشاب کرنے کے بعد اس میں داخل ہوا اور وہیں کھڑے ہو کر غسل شروع کر دیا، تو یہ صورت منع ہے۔ اسی طرح منہ کا تعلق کیا ہے؟ اس جو وہ تالاب نما چیز تھی اس میں آ کر اس نے پیشاب کیا اور پھر باہر کھڑا ہو گیا، اس میں سے پانی لے کر باہر نہاتا رہا، یہ صورت بھی منع ہے۔ اس میں سے پانی لے کر بھی یا اس کے اندر خود جا کر نہانا، یہ دونوں صورتوں کو منع قرار دے دیا گیا۔ اور ابو داؤد کے الفاظ کیا ہیں کہ ولا یغتسل، اور نہ غسل، ولا یغتسل ہونا چاہیے، ولا یغتسل، اور نہ وہ غسل کرے، فی ہی، اس میں، من الجنابہ، جنابت کا، جنابت کا غسل اس میں وہ نہ کرے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ساری صورتوں کی ممانت وارد ہو گئی۔ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس میں پیشاب کرنا منع ہے، اصل یہ بات ہے۔ باقی جو وہاں سے وضو کرنے والی بات ہے، جس طرح جامع ترمذی وغیرہ میں وضو کا تذکرہ بھی ہے، تو یہاں غسل کا تذکرہ ہو گیا، ترمذی وغیرہ میں وضو کا تذکرہ ہو گیا، تو ایسا ٹھہرا ہوا پانی جس میں پیشاب کیا گیا، اولاً تو پیشاب کرنا جائز نہیں، اگر کسی نے کر دیا تو پھر وہاں سے پانی لے کر وضو بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کوئی غسل جو ہے وہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جی، آپ اس کو یاد کریں گے، جو متن ہے، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب، جسے یہ سارا یاد ہو جائے متن، وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔
جی ماشاءاللہ. یہاں ایک سوال ہے جی, آپ نے حدیث مبارکہ پڑھ لی ہے, تو ایسا کیوں کہا گیا کہ اب دیکھیں ایک آدمی نے پیشاب کر دیا, وہ پانی یعنی مائع قلیل نہیں کثیر ہے, تو اس میں سے وہ وضو تو کر سکتا ہے, غسل تو کر سکتا ہے, کون جواب دیں گے؟ جی حمزہ بولیں. سر مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں جب ہم انسان پیشاب کرتا ہے تو وہ تو پانی ناپاک ہے، اور ناپاک پانی سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے۔ جی اشال آپ بولیں. سر آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ تو آپ نے ہاتھ کیوں کھڑا کیا ہے؟ وہ پہلے سے ہی کھڑا ہے سر۔ اچھا اچھا, پھر آپ نیچے کر لیں. جی انزلہ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ اگر یہ پانی قلیل ہے، کیونکہ جیسے کہ لکھا ہوا ہے نا کہ کھڑے پانی میں، تو کھڑا پانی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ہو، تو اگر کوئی ایک بندہ آتا ہے اور اس پہ پیشاب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اور بھی لوگ کرتے ہوں، تو وہ ایک بندے کی بات نہیں ہے، کیا پتہ بہت سارے کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں سے نہانا منع ہے۔ آپ بس تھوڑا تھوڑا قریب پہنچی ہیں لیکن صحیح مکمل بات نہیں بنی. کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہاں مائع قلیل یا کثیر کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مائع قلیل ہے، اگر وہ مائع قلیل ہے پھر تو بالاتفاق واضح آ رہی ہے، یعنی واضح بات ہو رہی ہے کہ وہ پانی اس کے ایک کے پیشاب کرنے کے ساتھ ہی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، جس طرح بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے گزشتہ روایات میں. تو وہاں سے وضو کرنا بھی ناجائز اور اسی طرح غسل کرنا بھی ناجائز. یہاں ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پانی زیادہ ہے، آدمی نے پیشاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دونوں چیزوں سے منع کیا ہے، پیشاب کرنے سے بھی اور پھر پیشاب کرنے کے بعد جو وہاں سے غسل یا وضو ہے نا، اس کو لفظ ثم کے ساتھ تعبیر کیا کہ ثم یغتسل فیہ. مطلب یہ عقل مند آدمی سے یہ بات بڑی بعید ہے کہ وہ آ کر پیشاب کرے پھر اسی میں سے وضو کرنا شروع کر دے. اب رہی بات کہ آپ نے منع کیوں کیا، منع اس لیے کیا کہ وہ اگرچہ مائع کثیر ہی ہے، ایک آدمی کے پیشاب کرنے سے وہ پانی نجس تو نہیں ہوا، لیکن اگر یہ اجازت مل جائے تو پھر ہر کوئی پیشاب کرتا رہے گا، اور پانی اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، تو پیشاب کر کر کے اس کا ضیاع ہو جائے گا، یہ پانی ضائع ہو جائے گا. اس لیے آپ نے منع ہی کر دیا کہ کوئی پیشاب ہی نہ کرے. ایک یہاں تیسری بات بھی سمجھیے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں چونکہ الدائم ماء دائم الذی لا یجری کی نسبت آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی پیشاب نہ کرے، تو کیا مطلب جو پانی چل رہا اس میں پیشاب کرنا جائز ہے؟ یہ صورت بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اصلاً یہ پانی ایسی نعمت ہے جس کا پینے میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو پیشاب کرنے کا یہ کوئی مقام تو نہیں ہے، اس لیے اس چیز سے ہی منع کر دیا گیا. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ 3 احادیث مبارکہ انشاءاللہ ہم پڑھ کے اپنی مجلس کے اختتام کریں گے. وعن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک ایسے آدمی سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے. قال انہوں نے کہا، یہ جو بات ہے نا کہ کسی صحابی سے روایت ہے، اس کے ساتھ روایت ضعیف نہیں ہو پاتی، کیونکہ تمام صحابہ صاحب عدالت ہیں، اور پھر ان کا تذکرہ بھی کیا ہے بعض راویوں نے کہ یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، ساتھی، یہ ویسے ہی آپ کے ساتھی ہیں جس طرح ہاں وہ ہوتا ہے کما صاحبہ ابو ہریرہ، جس طرح ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں اس طرح یہ بھی آپ کے صحابی ہیں. اور پھر اس بات کا تذکرہ بھی ہے، یہ سنن نبی داؤد میں نا، ہم اس کو انشاءاللہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ابو داؤد ہمارے سامنے ہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جی یہ آپ کی سکرین پہ ہے. حمید حمیری بیان کرتے ہیں کہ لقیت رجلا، میں ایک ایسے آدمی کو ملا، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے 4 سنین،
4 سال کما صاحبہ ابو ہریرہ جس طرح ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. تو کس قدر وثوق کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. تو اگر کسی صحابی کا نام نہ لیا جائے تو یہ روایت ضعیف نہیں بن پاتی، جس طرح بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں لا علمی کے طور پر. جی انہوں نے کیا کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان تغتسل المرأۃ کہ عورت غسل کرے بفضل الرجل، فضل کہتے ہیں زائد کو، تو یہاں سے مراد بچا ہوا پانی ہے، مرد کے بچے ہوئے پانی سے. منع کیا آپ نے کہ عورت غسل کرے مرد کے بچے ہوئے پانی سے. اسی طرح اوی رجل یا آدمی غسل کرے بفضل المرأة عورت کے بچے ہوئے پانی سے. مثلا بیوی گئی ہے اور جا کر ٹب ہے پانی کا، اس میں اس نے غسل کیا ہے اور پانی اس میں موجود ہے، تو دوبارہ آدمی جاتا ہے جا کر اس سے غسل وغیرہ کر سکتا ہے کہ نہیں. اسی طرح خامند گیا ہے اور بعد میں بیوی، تو آپ نے اس سے منع کیا اور فرمایا کیا کہ ولیغترفا اور وہ دونوں چلو بھریں. اغتراف کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر پانی بھرنا، اس کو اغتراف بولتے ہیں. اغتراف دونوں ہتھیلیوں سے پانی لینا. ولیغترفا اور وہ چلو بھریں دونوں جمیعاً اکٹھے، مطلب اکٹھے غسل کر لیں. اخرجہ ابو داؤد والنسائی واسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے. جی آپ اس کو دو بار دہرائیں گے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل ابی الرجل بفضل المرأة ولیغترفا جمیعا. بس یہاں تک آپ اس کو دہرائیں گے 2 بار، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی یہ لکھا مائع مستعمل کا حکم، ایسا پانی جو استعمال کیا جا چکا ہے اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو صرف ایک حدیث پر فیصلہ نہیں ہوگا، ہم آگے بھی 2 احادیث پڑھیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے انہوں نے بیان فرمایا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد ہیں. عباس صاحب کے چچا ہیں نا، تو یہ ان کے بیٹے ہیں. بحر العلم آپ کو کہا گیا، بحر ہم نے پڑھا سمندر کو کہتے ہیں نا، تو بحر العلم علم کا سمندر تھے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے اور دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دے. جی 67 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے، طائف کے مقام پر آپ فوت ہوئے ہیں. تو بیان کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل، آپ غسل کر لیتے تھے بفضل میمونہ رضی اللہ عنہا، میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے، میمونہ رضی اللہ عنہا کے زائد پانی سے. کان یغتسل بفضل میمونہ، کان یغتسل بفضل میمونہ. اصحاب سنن کی روایت ہے، اصحاب سنن کی روایت ہے. اس سے کیا مراد ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ جو بتا سکتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. اصحاب سنن، سنن والے، اصحاب صاحب کی جمع ہے نا، سنن والے. تو سنن کی ہم نے روایتیں کون سی پڑھی، کتابیں کون سی پڑھی ہیں؟ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ، یعنی آپ کہہ لیں کہ ائمہ اربع. اس میں روایت کیا ہے کہ اغتسل، غسل کیا بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے. یہاں بعض سے مراد بھی وہ امی جان میمونہ رضی اللہ عنہا ہے، جس طرح دیگر احادیث میں اس کی
सराहत मौजूद है। फी जफनतिन, एक टब में, जफना जिफान इसकी जमा है, टब को बोलते हैं बड़ा टब। एक टब में इन्होंने गुसल किया। फजा लियगतसिल मिनहा, फजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लियगतसिल मिनहा ताकि उसमें से गुसल करें, उससे गुसल करें। यहाँ ज़मीर का मर्जा यहाँ जफना है, उस टब में से गुसल करें। फ़क़ालत लहू, तो अम्मी जान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इन्नी कुन्तु जुनुबन, मैं जुनबी थी, मतलब मैंने जो इसमें से गुसल किया वो गुस्ले जनाबत था। तो आपने फरमाया कि इन्नल माअ ला युजनिब, पानी जो है वो जुनबी नहीं होता, मतलब पानी तो पाक ही रहता है। तो आपने उसमें से फिर गुसल कर लिया। वसहहहु तिरमिज़ी व इब्नु खुज़ैमा, इमाम तिरमिज़ी और इब्नु खुज़ैमा ने इस रिवायत को सही करार दिया। जी, यहाँ अब हदीस नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा कि इस्तेमाल करने से आपने मना किया। 8 में और इसी तरह 9 हदीस में हमने क्या पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के बचे हुए पानी से खुद गुस्ल किया है, उसको इस्तेमाल किया है। तो इसका फिर क्या जवाब है? रिवायतें दोनों तरह की सही हैं। जी, जो बता सकते हैं वो हाथ खड़ा करें। इसको कहते हैं कि बज़ाहिर ये दो रिवायत एक दूसरे के मुआरिज़ हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो जब दो रिवायतें बज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ मालूम हो, फिर उन दोनों में तत्बीक देते हैं, कोई ऐसा मफ़हूम कि दोनों रिवायतों पर अमल हो सके। एक ने लिखा है काबिल अमल कौन सी रिवायत है? दोनों ही काबिल अमल हैं। जी, हाथ खड़ा किया है जी उनजिला फरीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अलैहिस्सलाम। शेख मोहतरम, जैसे कि ऊपर वाली रिवायत में इसलिए मना किया गया है कि अक्सर औकात वो छींटे चढ़ती है नहाते वक्त, तो ये मसला भी हो सकता है। जी, अरीज अशरफ। अगर अहलिया जो है वो पाकीज़गी का उनको पता है, वो पाकीज़गी का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, तो फिर वो बचा हुआ पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर वो पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखती तो फिर नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, कोई और इस पे बात करना चाहें? जी, तो एक जवाब तो यही है जो अभी आपने दिया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहारात वो पाकी नापाकी से वाकिफ़ थीं, जबकि आम ख़वातीन इससे वाकिफ़ नहीं थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। एक वजह जो है वो अहले इल्म ने ये ज़िक्र की है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की सहूलत और आसानी के लिए ऐसा फरमाया। और यहाँ शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन रहमहुल्लाह ने एक तीसरी तौजीह पेश की है, यानी उनकी राय अलग है बकिया अहले इल्म से। वो क्या फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मना किया है कि कोई औरत मर्द के बचे हुए से और कोई मर्द औरत के बचे हुए से गुस्ल ना करे, लेकिन खुद आपने जो गुस्ल किया है वो अपनी बीवी के बचे हुए से गुस्ल किया है। तो मालूम हुआ कि बीवी का जो बचा हुआ पानी है वो खामद इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन खामद का बचा हुआ वो बीवी इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये तौजीह जिक्र की है शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन रहमहुल्लाह ने। एक चौथी तौजीह भी है। वो क्या है कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना किया ना, नहीं नहीं आप जानते हैं दो तरह की होती है। एक नहीं तंजीही होती है और दूसरी तहरीमी होती है। वली अगतरिफा का क्या मतलब है? वली अगतरिफा का मतलब है कि दोनों इकट्ठे चुल्लू भरें, यानी एक साथ गुस्ल करें, ताकि किसी किस्म का वहम ना हो सके पानी के बारे में। तो नहीं कि मैंने जिक्र किया कि दो किस्में होती हैं, एक तंजीही और एक तहरीमी। तहरीमी का मतलब कि हराम है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس فرما دیا اب حرام ہے عورت پر کہ وہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، اسی طرح مرد پر بھی حرام کہ وہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے. لیکن ایک ہوتی ہے نہیں تنزیہی، جس میں حرمت کا پہلو نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہتر چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ وہم و گمان پھر مختلف طرح کے پیدا ہوں گے، پتہ نہیں اس نے پاکیزگی کا خیال کیا یا نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. تو زیادہ بہتر کیا ہے کہ وہ ایک ساتھ غسل کر لیں. لیکن ہمارے ہاں موجودہ صورت جو ہے وہ اس پر بھی کچھ بات ہو جائے کہ جس طرح شاور سسٹم ایک بنا ہوا ہے، یہ بہت زیادہ بہترین طریقہ ہے جس کے ساتھ پانی الگ سے ٹب وغیرہ میں نہیں ہوتا، تو براہ راست اس سے غسل کر لیا جاتا ہے یکے بعد دیگرے. اگر یہ غسل بھی دونوں اکٹھے کر لیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں. پھر بھی حدیث مبارکہ کی روشنی سے وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا کی روشنی سے اس کو بہتر قرار دیا جائے گا کہ وہ ایک ساتھ غسل کر لیں. باقی یہ توجیحات ہیں اپنے اپنے علم اور فہم کے مطابق. ابھی ایک نے پوچھا کہ مرد کے لیے یہ بات کیوں ہے کہ وہ بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لے، عورت کے لیے اجازت کیوں نہیں؟ اس کا جواب شیخ صاحب نے یہ دیا ہے کہ یہاں دونوں کی ممانت کا ذکر ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. اور پھر آگے جو ثبوت آ رہا ہے وہ صرف عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کا ہے، مرد کے بچے ہوئے پانی سے چونکہ ثبوت نہیں ملا لہذا نہیں کیا جائے گا. تو یہ شیخ صاحب کی رائے ہے جس کا میں نے اظہار کیا. جی ہم یہیں پر انشاءاللہ اکتفا کریں گے، اور حدیث مبارکہ جو حدیث نمبر 10 ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل وہاں سے پڑھیں گے. یہاں کسی کا کوئی اور اشکال کوئی بات ہو تو وہ کر سکتے ہیں. سر ایک سوال ہے. جی میرے ایک جاننے والے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ وہ نا اسلام آباد گئے تھے کسی ٹریننگ میں، تو وہاں پہ جہاں ان کا کیمپ تھا نا اس کے پاس کوئی چشمہ بہتا تھا. تو وہ جو تھا نا وہاں پہ انہوں نے آپس کا سوال ان کا آپس میں یہ تھا کہ کلاس فیلوز کا کہ یہاں سے پانی استعمال کر لینا چاہیے یا نہیں. تو جیسے آپ نے اس صاف ثلاثہ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا اس چشمے سے پانی استعمال کر لیا، تو پیا بھی اور باقی بھی استعمال کیا. تو اس کے بعد جو ہے نا کیمپ والوں نے بعد میں بتایا کہ انہیں یہ بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پانی ہے نا یہ کہہ لیں کہ مطلب گندے نالے کا پانی ہے، تو پیچھے سے پہاڑوں سے ہوتا ہوا اسلام آباد کا جو ہے نا وہاں سے آتا ہے یہ، تو یہاں سے آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا. تو سر اب جو انہوں نے حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی وہ چشمے سے انہوں نے جو استعمال کیا ہے اور اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا تھا تو ٹھیک ہے. اب یہ جو نہروں کا پانی ہے تو آپ دیکھیں وہ اس کے ساتھ کچھ مٹی تو ملی ہوتی ہے، جبکہ آپ اس کے ساتھ وضو بھی کر لیتے ہیں. پہاڑوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے تو نجاست اندر کیا ملے گی؟ مٹی ہی ہوگی زیادہ سے زیادہ. نہیں سر، اس میں یہ تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ مطلب ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ گندا نالا بہ رہا ہے، تو وہ ایسے تھا کہ پیچھے سے جو ہے نا یہ مطلب وہ لائٹنگ وغیرہ کا پانی جو ہے اس طرح سے وہ نکاسی تھی کچھ، تو اس سلسلے میں وہ اس طرح کا بہرحال پانی اگر تھا. اس کے اوصاف تبدیل نہیں ہوئے تو اس سے استعمال انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ جو یہ نہروں کا پانی ہے یہ کوئی زمین کے نیچے سے آتا ہے؟ یہ بھی تو ایسے ہی آتا ہے نا، پہاڑوں سے ہی آتا ہے. لیکن سر اب تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان میں لائٹنگز وغیرہ کا پانی انہوں نے ایڈ کر دیا ہے، اب تو نہر کنارے جتنے گھر ہیں ان کے پانی اس میں دیکھیں ایڈ ہوتے ہیں. بات پھر وہی ہے، اگر یہ ساری تو صورتیں ہیں تو پھر اس کی سمیل تو وہ تبدیل ہوئی ہوگی. اسمیل تو ایسا میرا خیال نہیں تبدیل ہوتی، مطلب زیادہ کلر تبدیل ہوتا ہے، وہ تو رنگ میں تو فرق ٹھیک ہوتا ہے، ہی ہے واضح. رنگت تبدیل ہو گئی نا پھر تو رنگت بھی ہم جی نے اوصاف ثلاثہ سے ہی پڑھی ہے. جی جی بالکل. ہاں سر ہمارے پاس حیدرآباد میں نا کچھ علاقوں میں ایسا ہوا تھا، مطلب ابھی ہوتا ہے نہیں ہوتا بلا عالم کیونکہ ہم اب وہاں نہیں رہ رہے. تو وہاں پر پانی جب آتا تھا موٹر سے آتا تھا اور ٹائمنگ کا جو آتا ہے تو پانی اتنا صاف شفاف بالکل بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی گندگی، لیکن اس کے اندر سمیل بہت ہوتی تھی، اتنی سمیل کہ ہم کسی چیز میں یوز نہیں کر سکتے تھے اور وضو وغیرہ کے وہی لیے بھی نہیں بات کر ہوگی سکتے نا کہ تھے. اوصاف ثلاثہ میں سے
ایک ہم نے او ریحہ بھی پڑھا ہے، اس کی بو اگر تبدیل ہو گئی ہے، رنگ بالکل پھر صاف ان ہے، دنوں بہت تو صاف بہت ثلاثہ میں سے ایک وصف تو تبدیل ہو گیا، ہاں بالکل سر، کلیئر وہ کلیئر گٹر کی طہوریت سے اسمیل وہ پانی نکل گیا۔ بالکل صحیح صحیح، لیکن پانی ہوتا بالکل صاف شفاف تھا۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔